لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آپ کے رب نے فرمایا مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو لوگ میری عبادت سے میرے سے دعا کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وہ وقت بعید نہیں جب انہیں ذلیل رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول حادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔
رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفع پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے مدفع پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، بڑا قیمتی اور بڑے ہی اہم ترین ایام مومن کے لیے موسم بہار رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ والے منتظر ہیں، شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پریشانی میں بھی ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور پھر اس کی پرمسرت گھڑیاں اللہ ہمیں بھرپور ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے چونکہ رمضان میں ہم نے انشاءاللہ بھرپور دعائیں کرنی ہیں، کیوں جی ہے نا؟ تو رمضان میں ویسے بھی کریں، لیکن رمضان میں تو پھر بھرپور دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اپنے خالق و مالک سے مانگنا ہے، وہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا زینہ ہے۔ تو آج کے خطبہ میں جس اہم ترین عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے میری توجہ دلا دی، اسی لیے میں نے اسے جناب عنوان بنا لیا الحمدللہ۔ کون سے وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول ہی نہیں فرماتے؟ رمضان ہو غیر رمضان ہو، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوتے ہیں منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، دامن اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے اٹھے ہوئے دامن کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ان کی منتیں، ان کی سماجتیں اللہ کریم ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے۔ رب ذوالجلال والاکرام ان بندوں کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے فوراً رد کر دیتے ہیں، نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے، آپ کی دعاؤں کو نہیں قبول کرتے۔ یہ کون سا در ہے جس در سے دھتکارے جا رہے ہیں، جس در سے خالی کوڑے جا رہے ہیں، جس دروازے سے ان کے اٹھے ہوئے دامن کا کوئی مہر نہیں ڈالا جا رہا، جس مالک کا یہ اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو آؤ میرے دروازے پہ آؤ، مانگو مجھ سے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، میں عطا کروں گا۔ اگر تم نے مانگا نہ، اگر تم نے دعائیں نہ کی، اگر تم نے التجائیں نہ کی، اگر تم نے میرے سے سوال نہ کیا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، پھر سن لو جو میرے سے مانگتے نہیں ہیں میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کہے لوگوں آؤ میرے سے سوال کرو، مانگو، میں عطا کروں؟ دنیا میں کسی کے دروازے پہ آپ جائیں گے، ایک مرتبہ جائیں گے، دو مرتبہ جائیں گے، تیسری مرتبہ جائیں گے، آپ اپنے لیے نہیں جا رہے، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، مدرسے کے لیے جا رہے ہیں، جا کے کہتے ہیں فلاں کام ہونے والا ہے، ایک مرتبہ دے دیا، دوسری مرتبہ کہا گیا
پھر دے دیا، تیسری مرتبہ کہا گیا جتنا بھی مالدار ہے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں آگے مولانا صاحب حضرت صاحب یہ مدرسہ تو صرف میرے کھاتے ہی ہے، کسی اور کو بھی کام لے لو۔ بڑے بڑے مالدار رخ پھیر جاتے ہیں، ایک مالدار ہستی ایسی ہے جو بندے کو سزا دیتی ہے، جو مانگتا نہیں میں سزا دوں گا، آؤ میرے سے مانگو۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یارثکم، جس کے خزانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہستی اعلان کر رہی ہے لو ان اولکم، تمہارے پہلے بھی، تمہارے آخری بھی، تمہارے جد بھی، تمہارے انسان بھی، تمہارے خشک بھی، تمہارے تر بھی، تمہارے زندہ بھی، تمہارے مردہ بھی، تمہارے جد بھی، انسان بھی، سارے ایک چٹیا میدان میں آ جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دے، جی بھر کے مانگے، جو من میں آتا ہے مانگے، جو زبان ادا کر سکتی ہے وہ مانگ لے۔ آتیت کل واحد مسئلتہ، ہر کسی کو اس کے سوال کے مطابق دے دوں۔ ما نقص من ملکی شیئا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی باقی نہیں ہوتی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی کے کنارے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، جتنا سمندر کے اندر اس سوئی کو ڈبویا گیا تو اس سے پانی لگا، فرمایا اس سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی نے سمندر سے کیا کام کیا؟ اس نے تو سمندر سے پھر بھی کچھ کم کر لیا، لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی باقی نہیں ہوتی۔ جس کا یہ اعلان ہے، اعلان عام ہے، سیاہ فام کے لیے، سفید فام کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، رب والوں کے لیے، ولیوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، شام کے لیے، گداؤں کے لیے، ہر کسی کے لیے اعلان ہے، آؤ مانگو میرے سے، آؤ مانگو میرے سے، آؤ مانگو میرے سے، نہ مانگو گے میں اپنے سزا دوں گا، آؤ میرے سے مانگو۔ اس خالق و مالک کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ کوئی اور اس صفت کا مالک ہے؟ کیوں جی ہے بھی؟ مسجد میں اپیل ہو نا چندے کی، کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور جی مولوی صاحب چندہ ہی مانگ دے رہی تھے ہر جمعے۔ اس مالک کی عظمت پہ قربان جاؤں، وہ مالک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے نہ مانگے، وہ کہتا ہے آؤ پھر مانگو، پھر مانگو، پھر مانگو اور مانگو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں ہم انہیں عطا نہیں کرتے، جو مانگتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے، جو منتیں کرتے ہیں ہم منتیں نہیں مانتے، جو روتے ہیں ہم ان کے آنسو نہیں پوچھتے۔ ایک آنسو اللہ کے در سے گر پڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سائبان عطا کرے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، علیحدہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے ایک کونے میں، گھر کے ایک کنارے میں، مسجد کے ایک طرف میں بیٹھا ہوا، اکیلا ہے، کوئی نہیں مسجد میں، اکیلا بیٹھا ہے، رب کو یاد کرتے کرتے رو پڑا، رب سے مانگتے مانگتے آنسو بہا دیے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں، رب ذوالجلال قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سائبان عطا فرما دے گا۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک قطرہ، میرے محبوب نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ کی جہنم نہیں دیکھے گی، اللہ انہیں جہنم دکھائے گا ہی نہیں۔ رجل، وہ آدمی جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی، لیکن یہ رو بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، منتیں بھی کر رہا ہے، سماج پہ بھی کر رہا ہے، آنسو بھی بہا ہے،
نہ اس کے آنسوؤں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، نہ اس کی منتیں سماجتیں مانی جا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں، اسے دھتکارا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ جس نے یہ اعلان کیا میرے سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور رب خالی بتا رہا۔ ان میں پہلا شخص، توجہ ہے سب کی، پہلا شخص وہ ہے جو حرام خور ہے، رزق حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گجرانوالہ کی محمدی مسجد میں نہیں، گجرانوالہ میں محمدی مسجد میں نہیں، وہ محمدی مسجد ہی نہیں، پوری کائنات کی قرۂ ارض کی وسالت کی ماں بیت اللہ الحرام میں چلا جائے، ملتزم سے چپٹا ہوا ہے، ملتزم سے بیت اللہ کے دروازے کی تحریر، اسے ملتزم کہا جاتا ہے، اس سے چپٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ کعبہ اللہ سے آگے بھی کوئی جگہ ہے؟ بیت اللہ الحرام سے آگے بھی کوئی مقام ہے؟ اللہ وہاں پہنچا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، میں گواہی دیتا ہوں تیری توحید کی، تیری توحید کے لیے مر مٹنے والا ہوں، تیری توحید کے لیے قربان ہو جانے والا ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری بادشاہت ہے، تیری سلطنت و حکومت ہے، یا اللہ میں ساری تیری حمدیں ثنائیں تعریفیں کر رہا ہوں، تیرے گھر میں کر رہا ہوں، تیرے دروازے کے ساتھ چمٹ کے کر رہا ہوں، ساتھ آنسو بھی بہا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں کی۔ کیوں؟ یا اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا، کاروبار بند کر کے آیا، اور پھر جب نکلنے لگا تھا لوگوں سے ملاقاتیں کی، کاروباری ہے، تاجر ہے، ڈیلر ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، بھائی میرے سے لین دین ہے تو وہ اپنا کلیئر کر لو، اور میرے سے کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے واپس نہ پلٹ سکوں، اللہ کا نظام پتہ نہیں کیا ہے، بھائی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ یہ سارے کلمات کیا کہ واپس پلٹا، اور وہ ایسی جگہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرے کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان گھر میں آئے، مہمان گھر میں آئے اور آپ سے سوال کرے مہمان کہ میرے لیے یہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، آپ نہیں بنائیں گے؟ اللہ کا مہمان اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آتا ہے، اور فرمایا جب حج کر کے عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افیضوا عبادی، میرے بندوں واپس پلٹ جاؤ، وَلَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم نے میرے سے جو جو کچھ مانگا ہے میں رب نے تمہیں عطا کر دیا، میں نے عطا کر دیا۔ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، اور جس بندے کے لیے تم نے سفارش کر دی، کسی نے کہا میرے لیے یہ دعا کرنا، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہو میرے لیے یہ دعا کرنا، حج کے لیے جا رہے ہو میرے لیے یہ دعا کرنا، جس نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا اور آپ نے ان کے لیے دعائیں کر دی، جس کے لیے آپ میرے سے سوال کر کے جا رہے ہو، میں نے ان کو بھی وہ کچھ عطا کر دیا۔ اتنا اہم ترین مقام، اتنی اہم جگہ، لیکن وہاں کہا جا رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول کیوں؟
مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، غذی بالحرامی، اس کی غذا حرام، اس کے رگو پہ میں سرایت کرنے والا خون حرام کا، اس کا گوشت بنا ہے، حرام کھا کے بنا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے مجھے بتلا میں تیرے حل کو کیسے قبول کروں، تیری دعاؤں کو، تیری التجاؤں کو، تیرا رونا، تیرا لبیک کہنا کیسے اس کو مان لوں۔ کاروباروں میں سودی کاروبار تو کر رہا ہے، سود کا دل دادا تو ہے، رشوت تیرا مشغلہ ہے، لوگوں کے پلاٹ، لوگوں کے مکان، لوگوں پہ غاصبانہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، پلاٹوں پہ قبضے اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے، اگر کسی سے قرض لے لیا کبھی واپسی نہیں کرنے کو جی چاہا، حرام کھا کھا کے بنے ہو، حرام کھا کھا کے پروان چلے ہو، حرام کھا کھا کے تیرے رگو پہ میں گردش کرنے والا خون بنا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، مجھے بتلاؤ کیسے میں تیری عبادتوں کو قبول کر لوں۔ تیرا رونا یہاں بھی فراڈیا ہے، تو فراڈیا ہے، میرے گھر میں بھی آ کے رو رہا ہے، تیرا یہ فراڈ ہے، تیرا لبیک کہنا فراڈ ہے۔ لا لبیک ولا سعدیک، کیا کہہ رہا ہے؟ لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مجھے معاف کرنا، جو حرام کھانے والا ہے اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ حرام کھانے والا کہے لا شریک لک لبیک، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پھر یہ حرام روزی کماتا؟ رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ۔ کہاں نہیں دے رب نے تجھے رزق دیا؟ سوچ تو صحیح، اب تو تیرے ہاتھ کام کرتے ہیں، تیرے پاؤں کام کرتے ہیں، تیرا دماغ چلتا ہے، تجھے تعلیم ملی، تیرے گر آگے بڑا کچھ نے پڑھ لیا، سلیقے طریقے پڑھ لیے، جناب ایم ایس سی کر لیا، بی ایس سی کر لیا، بینکنگ کا پورا نظام جانتا ہے، جناب تجارتوں کے بڑے بڑے گر جانتا ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا انجینئر ہے۔ اب تو بڑا انجینئر بن گیا ہے، ماں کے پیٹ میں تو کیا کرتا تھا؟ اب تو تیرے ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں کیا تھا؟ وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس جیتی نگہبانی تیری، کنے تیرو تھے رزق سی پہنچایا، اندھیرے و باہر سلامت لے آیا، کدے حکم دے نال دس زندہ رہے ہو، جدو دند نہیں سمجھے دودھ پیتا رہے ہو، کنے تیرو رلنا تے پرنا سکھایا، تو احسان کو دے دا کی مجھے پایا، جس نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے آج تو حرام کما رہا ہے، آج تو سود کھا رہا ہے۔ رب نے تجھے کہا جس نے سودی کاروبار کیا اس نے اپنے رب سے جنگ کی، آج اپنے رب سے جنگ کر رہا ہے۔ تیرا یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے کہ میرا رازق کون ہے؟ میرا اللہ۔ اگر تیرا یقین یہ بن کے رازق اللہ ہے تو حرام کرے، سود کھائے، رشوت لے، ڈاکے مارے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرے، لوگوں سے قرض مانگ کے واپس نہ کرنے والی گندی عادت اپنائے، اللہ کی قسم سے ہو نہیں سکتا۔ جس بندے کا رب پر ایمان یقین ہو وہ کبھی ایسے نہیں کرتا۔ تیرے ایمان تیرے یقین میں تیرے عقیدہ توحید میں فرق آ گیا ہے، اس لیے تو حرام کو کر رہا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والے شخص کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور 18ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اللہ کے سب سے برگزیدہ اور لاڈلے بندے کون ہیں؟ بولے ذرا سارے،
اللہ کے برگزیدہ مقرب بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ یہ اللہ کے رسولوں سے تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول حرام کھانے والے، سوچا بھی جا سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کے ساتھ حسنین کریمین ہیں اور ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، بچے تھے دونوں، ایک بچے نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال کے وہ کھجور باہر نکال دی۔ ذرا سوچے کیوں نکالی؟ بچہ ہے، کیوں نکالی؟ آپ نے فرمایا اللہ صدقۃ، شاید کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل صدقہ ان کے اوپر حرام تھا، یہ کھجور کہیں حرام کی نہ ہو۔ میرے محبوب نے اسی وقت بچے کے منہ سے کھجور نکال لیا۔ اس پیغمبر کا اپنا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے نبیوں پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کا کوئی نبی ایک لقمہ بھی حرام کھانے والا۔ لیکن مال کے کائنات کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرے مالک نے خطاب کن کو کیا ہے؟ انبیاء و رسول، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تم نے بھی حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ حلال کھا کے پھر کیا کرنا ہے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک صالح اعمال کرنے ہیں۔ حلال کھا کے کیا کرنا ہے؟ ایک بندہ حرام کھاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حرام کھاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حرام کھاتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، مسجدوں بھی لگاتا ہے، حرام کھاتا ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں، بے بسوں، مجبوروں، مقہوروں پہ بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج اس بات کو بخوبی سمجھ لیں، علی وجہ البصیرہ، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں حلال کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، صالح اعمال کرو تو پھر تمہارے صالح اعمال قبول ہوں گے۔ اگر حرام کھا کے صالح اعمال کیے، کوئی عمل اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگا۔ جب کوئی عمل قبول نہیں، کوئی دعا بھی قبول نہیں، پھر دعائیں کرتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رمضان کی راتوں میں بھی منتیں کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں مانوں گا جب تک رزق حلال نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا وہ شخص جو حرام کھانے والا ہے، حرام کی کوئی بھی نوعیت ہو، اس کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں دعا پر اس کے حلال عطا فرمائے، اللہ حرام کے ایک لقمے سے بھی ہمیں معافی فرمائے۔ رزق حلال بہت بڑی اللہ کے رحمت ہے، بہت بڑی نہیں۔ جس بندے کا رزق حرام ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلا شخص جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا بندہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ، تین بندے ایسے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، فلا یستجاب لہم، ان کی دعائیں اللہ مانتے نہیں ہیں۔ کتنے بندے؟ سارے بولیں، تین بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ پہلا آدمی رجل تحتہ امرأة سیئة الخلق فلم یطلقها، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کے نکاح میں ایسی بیوی ہے جو بد اخلاق ہے، جس کے نکاح میں ایسی بیوی ہے جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، سیئۃ الخلق، اخلاق اس کا گھٹیا ہے، بدترین اخلاق والی ہے، محبوب
پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسے طلاق نہیں دیتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بد اخلاق عورت، اللہ کریم نے رستہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے رستہ طلاق دو، فارغ ہو جاؤ اس سے، کسی اچھی عورت سے نکاح کرو۔ اس نے پھر بھی بد اخلاق عورت کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر گئے تو پوچھا، آپ تو خود گھر نہیں تھے، اپنی بہو سے پوچھا بیٹے سناؤ گزران کیسا ہو رہا ہے؟ بہو کہتی ہے بزرگوں آپ کیا ہمیں پوچھ رہے ہیں، گزران کیا ہے، بس اوکھا سوکھا زندگی کا گزارا ہو رہا ہے۔ جدوں دی اسماعیل کو لائیاں کوئی سکون ڈبے ہی نہیں۔ جب واپس گئے فرمایا بیٹے جب اسماعیل رات کو گھر آئے تو میں کہہ دینا اپنے گھر کی چوگان بدل دو۔ شام کو آئے، پتہ چلا بوڑھے بزرگ آئے تھے، وہ یہ پیغام دے کے چلے گئے، فرمایا تجھے طلاق ہے، جو گھر چل گئے۔ پھر اور نے کہا کیا، پھر آئے بزرگ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، آگے پوچھا بیٹے سناؤ کیسا گزران ہے؟ کہا بزرگوں کیا آپ کو بتلاؤں، آپ پہ زمزم جس کی کٹی میں رب نے رکھا ہو اس سے بڑھ کر کچھ اس میں کون ہو سکتا ہے، اور جسے کھانے کو شکار کا گوشت ملے اس کی نصیب اور مقدر کے کیا کہنے، اب آپ کو اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں۔ کہا شام کو اسماعیل آئے اسے کہہ دینا تیرے دروازے کی تحریر بڑی اچھی ہے، اس کو کبھی نہ بدلنا۔ جس گھر میں شکر گزار عورت ہو اور اخلاق کردار والی عورت ہو، با اخلاق اللہ سے ڈرنے والی، اپنے رب کا ہر حال میں خوف دل میں بسانے والی عورت ہو، اس گھر میں کبھی بھی گھاٹا نہیں آ سکتا۔ اور جس گھر میں نہ شکری نہ قدری بد اخلاق عورت ہو، اس گھر سے رحمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، برکتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم اور زیادہ دیں گے، نہ قدری کرو گے پہلی نعمتیں بھی ہم واپس لے لیں گے۔ فرمایا اس کے گھر میں بد اخلاق عورت ہے اور یہ بڑی اس کے خلاف بد دعائیں کرتا ہے، یا اللہ تباہ کر دے، برباد کر دے، مہد کر دے، مہد کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرے لیے رستہ رکھا ہوا، تو نے اپنے گلے میں جان بھول کے اس کو ڈال کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، چکھو آپ عذاب۔ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل کان له علی رجل مال فلم یشہد علیہ، وہ بندہ جو کسی کو قرض دیتا ہے، وہ بندہ جو کسی دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، آپ کو کہتا ہے بھائی مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ سے اس نے قرض وصول کیا، آپ نے اس کے اوپر کوئی گواہ متعین نہیں کیا، لکھت پڑھت نہیں کی، اب آپ اس سے لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ انکار کر دیتا ہے، نہیں دیتا آپ کو، آپ اس بندے کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں بڑی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے پورا رکوع صرف اسی میں نازل کیا ہے کہ جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بناؤ، شہیدین دو گواہ۔ جب تم اپنے مالک کی نافرمانی کر رہے ہو، اب تم سزا دو نافرمانی کی۔ اب یہ جتنی بھی اس کے خلاف دعائیں کرے گا اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی لین دین کریں اس کو لکھا کریں، میں نے اتنے فلاں کو دیے، اتنے فلاں سے دیے، یہ سارا لین دین والا نظام اللہ کی طرف سے اس پہ برکتیں بھی آ جاتی ہیں اور سیفٹی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا صحیح بخاری کا، بڑا لمبا واقعہ، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔
ایک بندہ بنو اسرائیل کا صحیح بخاری کتاب الکفالہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، بنو اسرائیل کا ایک بندہ آیا، ایک بندے کے پاس 1000 دینار لینے کے لیے۔ اس نے کہا بھائی کو دعا لاؤ، اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اس نے کہا تو ضامن لاؤ، اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، میرا ضامن بھی اللہ ہے میرا گواہ بھی، لیکن مانگا تو ہے نا۔ پھر جب جانتا بھی نہیں پہچانتا بھی نہیں تعارف بھی نہیں 1000 دینار دے دیا۔ لکھت پڑھت کی ہے، لکھا ہے کب تک عدد مسمى وقت مقرر کب دو گے، لکھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم جب لکھ لیا جائے پھر اپنے مالک کے قانون اور ضابطوں کے مطابق اسے طے کر لیا جائے، پھر جو لینے والا ہے وہ بھی آپ کو ستائے گا نہیں انشاءاللہ۔ اللہ دونوں کے لیے آسانیاں اور برکتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ٹائم ہوا واپس آیا، پیسے لیے، رستے میں دریا ہاتھ تھا، دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے، کیسے پہنچوں، نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی ہے، پکڑا، رات تک تو انتظار کرتا رہا، شام پڑی ہے، لکڑی لی، قریدا اس کے اندر 1000 دینار بند کیا، ڈھکا لکھا ڈال دیا، ادھر سے وہ بھی انتظار کر رہا ہے، یار آج پیسے لے کے اس نے آنا ہے، دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ کبھی دریاؤں کی لہروں نے بھی پیسے ادا کیے ہیں، لیکن جب رب کی مان کر چلے پھر میرا مالک دریاؤں کی روانی اور تجاریوں سے بھی ادا کروا دیتا ہے۔ لکڑی جہاں وہ دوسرا بندہ لینے والا بیٹھا وہاں کنارے کے ساتھ جا کر اس نے کہا وہ تو آیا نہیں، چلو لکڑی پکڑو، گھر جا کے کام آئے گی ایندھن کے ہی، پتہ نہیں اب وہ آئے گا نہیں آئے گا، اللہ کی سمجھ۔ اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اس کو جا کے پاڑا، 1000 دینار نکلا، درمیان میں لکھا ہوا ہے بھائی لم اجد مرکبا، نہ مجھے کوئی سواری ملی نہ کوئی پل تھا، میں نے یہ پیسے ادا کر دیے ہیں، جس کو گواہ بنایا تھا اسی کے سپرد کر دیے، مل گئے، ادا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد 1000 دینار اور جیب میں ڈالا، پھر آ گیا، اور بھائی یہ آپ کا 1000 دینار ہے، یہ وصول کر لو۔ آگے بھی ایماندار تھا، دیانتدار تھا، ایسے نہیں 1000 دینار آ رہا ہے چلو یار فائدہ ہی ہوگا۔ کہا بھائی آپ نے پہلے بھی بھیجے تھے، کہا بھیجے تھے، پتہ نہیں آپ کو ملے یا نہیں ملے، کہا گواہ کسے بنایا تھا، کہا اللہ کو، ضامن کسے بنایا تھا، اللہ کو، فرمایا جس کو آپ نے ضامن بنایا تھا اس نے ادا کر دیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، جب لین دین کریں تو پھر لکھ لیا کریں، نہ لکھیں گے پھر اللہ برکتیں بھی اٹھا لے گا، دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ کتنے؟ 2 آدمی۔ تیسرا بندہ رجل آتا سفیہا مالا، وہ بندہ جو اپنا مال کسی بیوقوف کے سپرد کر دیتا ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس مال سے حضرت عثمان نے جنت خریدی یا نہیں؟ جنت کتنی مہنگی ہے، ایک مجلس میں کھڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نبوت سے زبان نبوت نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، 10 مرتبہ کہا، فرمایا ما ذر عمل بعد ذلک اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کس سے 1000 خریدا تھا؟ یہ مال لگایا تھا۔ اگر مال آپ کا روٹی پتنگوں کے سپرد ہو رہا ہے تو پھر فکر کریں، اگر آپ کا مال آپ کے بچے اللہ کی نافرمانیوں پہ صرف کر رہے ہیں تو پھر فکر کریں، آپ کے مال سے فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گندگی استعمال کی جا رہی ہے، زنا، بدکاری، یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں آپ کے مال سے ہو رہی ہیں تو پھر ذرا توجہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے سمجھتے ہیں کہ میرے بچے اس قابل نہیں ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کے سپرد اپنا مال کر کے تباہ و برباد کروایا، رب ذوالجلال آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ رجل آتا مالہ سفیہا، جس نے کسی بیوقوف کے سپرد اپنا مال کر دیا اور اس نے مال ضائع کیا اور اب یہ اس کے خلاف بددعائیں کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم تیری کوئی دعا نہیں قبول کریں گے، نہیں ہم تیری دعا کو مانیں گے۔ کیوں؟ یہ پہلے کہا تھا سفیہ ولا تؤتوا السفہاء،
बेवकूफों के सुपुर्द अपना माल ना किया करो। दाना अक्लमंद लोग माल को सर्व करें, माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तज़ूला कदमा अब्दिल यौमल क़यामा, क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में 4 सवाल होंगे। उनमें से एक सवाल ये है अन मालिही मिन ऐना इक्तसम हुवा बिमा अनफक़हु, माल कैसे कमाया, कहां सर्व किया। जब तक इसका जवाब नहीं देगा मैदान महशर में से कदम उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने माल दिया है, सोचे माल मेरा कहां सर्व होगा। अल्लाह के घरों में कितना लग रहा है, यतीमों, मिस्कीनों, बेवा औरतों पे कितना लग रहा है, अल्लाह के रास्ते में कितना लग रहा है, और मेरे बच्चे दूसरी मतों में कितना जाया बर्बाद करते हैं। ये भी कभी बैठिए ना, कैलकुलेशन किया करें, सोचा करें और देखा करें, कभी इन चीजों का भी वो पूरा मुहासबा किया करें कि मेरा माल अल्लाह के लिए कितना लग रहा है, दुनिया के लिए कितना लग रहा है, अल्लाह की नाफरमानी में कितना लग रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें की तौफीक अता फरमाए।